کہ مردے کتنے زندہ کر لیے تھے اور خلق آزاد اور خلاف عقل واقعات کتنے سرزد اور رومان کر لیتے تھے. یاد رکھیں کرامت اس ولی کی گرد راہ ہوتی ہے. ولی اپنی کرامت سے بہت بلند شخصیت کا حامل ہوتا ہے. اصل کمال اس ولی کا کرامت میں نہیں ہوتا، اصل کمال اس فقیر کا علم شریعت، علم دین اور استقامت میں ہوتا ہے. 10 سال کی عمر سے میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے اور سمجھتے بھی آئیے. آپ نے ملتان سے خراسان کا سفر کیا، خراسان پہنچے. 7 سال تک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علی موسیٰ خراسان میں رہے. 7 سال تک ضروری اسباب آپ نے پڑھے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ پورے خراسان میں اور پورے مدرسہ میں اور جامعہ میں آپ کو لوگ بہاؤالدین کے نام سے نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ کی ذاتی خوبیوں، آپ کے کمالات اور آپ کی روحانیت اور آپ کے اذکار اور عبادت کے شوق کی وجہ سے آپ کو فرشتہ کے لقب سے معبر کیا جاتا تھا. یعنی کہ کوئی شخص اگر کہتا نا کہ میں نے بہاؤالدین سے ملنا ہے تو خراسان کے لوگ کہتے کون بہاؤالدین؟ اور اگر وہ کہتا کہ میں نے فرشتے سے ملنا ہے تو لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا آپ کے کمرے میں لے آیا کرتے تھے. اس قدر خوبیوں کے حامل تھے. اور اس عمر میں بھی 17 سال کی عمر میں بھی آپ کو علم کا اتنا شوق، تحصیل علم کی اتنی رغبت. آج کل تو کتابیں جمع کرنی بڑی آسان ہے، کمپیوٹر پہ پرنٹ ہو جاتی ہیں، پرنٹنگ مشین پہ پریس ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، اور پیسے خرچ کر کے آپ کہیں کہ میں نے لائبریری میں لاکھوں کتابیں جمع کرنی ہیں تو آسانی. مگر وہ دور اس میں ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی. نہ لکھنا آسان، نہ خریدنا آسان، وسائل مختصر تھے، اور نہ جمع کرنا آسان. مگر اس دور میں بھی 17 سال کی عمر میں یہ ہمارے اولیاء ہیں، 17 سال کی عمر میں 2000 کئی کتابیں حضرت بہاؤالدین نے اپنی لائبریری میں جمع فرما رکھی تھی. 2000 کتب. خراسان سے تحصیل علم کے بعد پھر آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا. کچھ عرصہ مکہ میں رہے، مکہ سے پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اب آپ کی دلچسپی کے لیے 5 سال تک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کے مجاور بن کر مدینہ میں بیٹھے رہے. اور مجاور ایسے نہیں جیسے بلا میں ترنگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. مجاور ایسے کہ 5 سال کے عرصے میں شیخ کمال الدین یمنی صدیقی، جنہوں نے 53 سال مدینہ منورہ میں حدیث رسول کا درس دیا ہے، آپ نے 5 سال کے عرصے میں صرف خالصتاً حدیث رسول کا علم شیخ کمال الدین صدیقی یمنی سے حاصل کیا. مدینہ منورہ میں تحصیل علم کے بعد پھر آپ نے بیت المقدس کا سفر اختیار فرمایا. شوق دیکھیے، طلب دیکھیے اور رغبت دیکھیے. بیت المقدس کے متعلق سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی. حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس میں ہو تو بیت المقدس کی جا کے زیارت کرو، اور اگر وہاں نہ جا سکو تو بیت المقدس کے واسیوں کے لیے زیتون کے تحفے بھیج دیا کرو. یعنی مقصد کیا تھا کہ تمہارا تعلق بیت المقدس کی سرزمین سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. خود جا کے زیارت کر سکو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ زیتون بھیجو، انجیل بھیجو، پھل بھیجو. وہاں کے لوگوں سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دو بلکہ جوڑ کے رکھو. اور ویسے بھی بیت المقدس سے حج کیا جائے یا عمرہ کیا جائے، وہ دنیا میں کسی اور جگہ سے حج اور عمرے کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتا، افضل و اعلیٰ ہوگا. میرے خیال سمجھ نہیں آئی. ایک شخص نے احرام باندھا ہے حاصل پور سے اور دوسرے شخص نے احرام باندھا ہے بیت المقدس سے. دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس لیے کہ اس نے قبلہ اول سے احرام باندھا اور قبلہ دوم پہ آ کے اس نے احرام کھول دیا. اس کا سفر ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف تھا. آج بھی فلسطین سے لوگ آتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو اس خطہ زمین سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا ثواب بیش بہا ہے، بے پناہ ہے. آپ نے تحصیل علم کے بعد
بیت المقدس سے پڑھنے کے بعد جب آپ کو محسوس ہونے لگا کہ اب میرا ظاہری علم تو قدر مکمل ہو چکا ہے، تو آپ سوچنے لگے کہ اب میرا ہاتھ بھی کسی کامل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ فکر جس لمحے آئی، اس لمحے حضرت بہاؤالدین کی عمر شریف 47 برس ہو چکی تھی۔ کتنے سال؟ ملتان سے نکلے تھے تو عمر کتنی تھی؟ زور سے بولیے۔ 10 سال۔ اور کتنا عرصہ علم کے حصول میں گزارا؟ 37 سال۔ 37 سال آپ کے علم میں لگے۔ اور اگر حفظ قرآن کی عمر بھی شامل کر لی جائے تو تقریباً 42 سال 43 سال بچپن سے نکل کر تحصیل علم میں گزارے۔ اب آپ بہر کی غرض سے مختلف آستانوں پر گئے، مختلف ولیوں کی بارگاہ میں گئے، مختلف فقیروں کی زیارت کی، مگر دل جو شے مانگتا تھا اس کا کہیں پر اطمینان نہ ہو سکا۔ اس دور میں بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا ڈنکا بجتا تھا، توتی بول کر آپ چلتے چلتے بغداد پہنچے اور حضرت شہاب الدین سہروردی، اب ذرا نوٹ کریں، 17 دن کے مختصر سے عرصے ہیں۔ کتنے دن؟ صرف 17 دن آپ شہنشاہ سہرورد کی بارگاہ میں رہے۔ 17ویں دن کی شام کو، رات کو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ میری خانقاہ کے ایک کمرے میں تخت بچھا ہے اور تخت پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، اور دیوار پر کھوٹی کے ساتھ مختلف جوبے اور خرقے لٹکے ہوئے، اور شاہ سہرورد ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اچانک سرکار نے حکم دیا کہ شہاب الدین وہ سامنے کھوٹی سے ایک خرقہ، ایک جوبہ اتار کے لائی۔ آپ گئے اور ایک جوبہ اتار کر لائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے اس جوبے کو دست کرم میں لیا اور شیخ شہاب الدین کو واپس کر کے فرمایا، کل صبح یہ جوبہ میری طرف سے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو عطا فرمائے گا۔ اگلے دن آپ کو آئے ہوئے 17واں دن تھا۔ اگلے دن آپ نے اپنے مرید خاص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بلایا اور خواب بھی سنایا، اور حضور کے حکم سے 17 دن کے مختصر سے وقت میں آپ نے خرقہ خلافت اور جبہ خلافت حضرت بہاؤالدین کو عطا فرمایا، اور صرف عطا نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی واپس ملتان میں لگاتے ہیں، وہیں پر جائیے اور دین مصطفیٰ اور تعلیمات